ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ایک رات ادھر جموں میں پونچھ میں گزاریں گے، تو ایک رات آپ کے مشورے سے، اور لیکن پھر دوسرے ہمارے اصحاب آ گئے، عبداللہ صاحب کے ساتھ، ان کو یاد آ گیا جی تو رابطہ قائم ہو گیا. یہ ہمارے بزرگ ہیں، سری نگر کے رہنے والے ہیں، لاوی پورہ. اچھا تو حضرت تو پھر وہ بذات خود وہ وہاں پر تشریف لائے. پھر مشورہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ یہ تو سنا تھا کہ آپ مدرسے سے باہر ہی ذرا اوپر کی طرف رہتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ بہرحال پہلے مدرسے میں جائیں گے تو وہاں سے ہی ساری باتیں قابو میں آ جائیں گی. تو کل دیر گئی، ہم پہنچے عشاء کی نماز کے بعد ہی تقریباً ادھر پہنچے قاسم العلوم میں. رات کو ہم قاسم العلوم میں ہی تھے. اچھا تو وہاں پر ان انوارات کا تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ کروایا. تو پھر صبح کے وقت یہ بات طے ہوئی تھی کہ سویرے، اس سے پہلے ہی یہاں آنا تھا ہمیں. بہرحال کچھ باتوں میں کچھ وقت گزر گیا. تو اس کے بعد یہاں تک مولوی عبداللہ صاحب نے اپنی گاڑی میں لایا. ان کی گاڑی ذرا نیچے ہے، تو ادھر سے ہم یہاں پیدل آئے. 47 میں تم 4 سال کے تھے، اچھا لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کم از کم 6-7 سال کا تھا میں بالکل اس وقت. یعنی اس وقت کے حالات قدرے آپ کو ہاں معلوم. اس سے جب وہ حادثہ ہوا اس سے پہلے پونچھ گئے، لے گئے مجھے، بیمار ہوا میں. وہاں کا مجھے وہ نقشہ سامنے ہے پونچھ کا، ڈاکٹر نوجوان سے انہوں نے چیک کیا کہ یہاں جب دوسری جگہ لے گئے. اس کے بعد پھر وہ 47 کا ہو گیا. جی اس طرف بھی آ گئے تھے وہ قبائل وغیرہ؟ ہاں قبائلی اس طرف بھی تھے. قبائلی کو دھکیل کر شہر کے اس پار کیا نا، پونچھ کے اس پار. تو یہاں پونچھ میں ہندو ہی رہتے تھے، مسلمان کوئی نہیں تھا اس وقت. دیگوار میں رہتے تھے. ہاں دیگوار میں اس زمانے میں کچھ مسلمان رہتے تھے. دیگوار تو دور ہے نا، دیگوار تو آگے ہے. ہاں آگے. لیکن پونچھ میں تو غیر مسلم ہی تھے. پونچھ میں غیر مسلم ہی تھے، مسلمان نکل گئے تھے، بھاگ گئے تھے. اور جموں میں ہوا بھی تقریباً 1-2 لاکھ لوگ بیچارے شہید ہوئے. جی ہاں اس دوران میں ریاسی میں تو زیادہ ہی بڑا غضب ہوا. ان آفیشل ہے 4.5 لاکھ. 4.5 لاکھ. 2 لاکھ تو آفیشل ہے. ہم پونچھ میں بھی بتا رہے ہیں کہ تقریباً بہت سارا قتل عام بھی ہوا. جو مسلمان تھے نا، آج بھی مسلمانوں کی عمارتیں جو غیر مسلموں کے قبضے میں الاٹ کروا لی ہیں. لیکن اب پھر ہو گیا ہے اللہ کا. دیکھو آج تو الحمدللہ اس میں پونچھ سٹی زیادہ واردات علاقہ ریاسی میں. زیادہ ریاسی میں سہ اوس بڑٕ مسلمان ہُنٛد علاقہٕ اوسمُت. تَتہِ چھُ آز خال خال کانٛہہ مُسلمان نظرِ گژھان. بہٕ چھُس تَتہِ أکِس جایہِ عام طور چھَنہٕ مسجد منٛز نظرِ گژھان تَتہِ کینٛہہ. أکِس جایہِ ٲس اَسہِ نٮ۪ماز پَرٕنۍ مُشکِلن، بس اتنی سی مسجد تھی، بس اتنی مسجد. پورے یعنی جب ہم ادھر سے آ گئے جناب یعنی راجوری سے، تو ہمیں جانا تھا ڈوڈا. ریاسی میں سے ہوتے ہوئے بیچ میں ایک راستہ ہے نا باملہ وغیرہ، ادھر سے ہم آئے. بس اتنی سی ایک مسجد کنیکٹ ہو جاتا ہے. اس زمانے کا جب ہم حال دیکھتے ہیں تو بہت ساری مسجدیں ہوا کرتی تھی اور مسلمان آباد تھے وہاں پر. پھر وہاں پر اکثر مسلمانوں کو شہید کیا گیا اس فساد کے زمانے میں. بالکل. لیکن دیہاتوں میں تو مسلمان ہی تھے. ہاں دیہاتوں میں مسلمان تھے نا. جی بالکل. پونچھ کے بھی یہاں پر کم قتل ہوئے لوگ. ایک اللہ مارا انہوں نے جب یہ گھٹ گئے نا اس میں شہر میں. جی حضرت. پھر ایک اللہ مارا یہاں سے سرن کوٹ تک، سرن کوٹ سے مطلب ہے مینڈر، مینڈر سے ہو کر پھر مطلب ہے پونچھ. اس میں تقریباً ایک لیڈر آدمی کو مار دیا انہوں نے یہاں. کلر کٹر یہ راستہ پار والا جو ہے سڑک وہ نہیں ہوتی تھی، یہ ارار والا راستہ ہوتا تھا پیدل کا. تو وہاں ایک قتل کیا، اور پتہ نہیں کیے کتنے کیے ہوں گے، لیکن مشہور ایک آدمی کو قتل کر دیا، وہ لیڈر کو. وہ نیک آدمی اور اچھا آدمی تھا.
حضرت یہ جو اس علاقے کا جو یہ پیر پنجال وغیرہ یہ سارا اس میں جو اسلام کی ابتدا جو ہوئی ہے جی وہ اس سلسلے میں کچھ کون آئے تھے ادھر اسلام کے اس کے لیے تبلیغ کے لیے؟ یہ کچھ ہمیں مطلب ہے معلوم نہیں ہے، اچھا ہو سکا ہے کہ کون آئے تھے، لیکن وہ تو کافی مدت سے ہیں مسلمان بس رہے ہیں یہاں۔ ہندو راجا رہتے تھے یہاں، ان کا لاہور سے تعلق تھا، ادھر ہندوستان سے تعلق نہیں تھا، پنجاب سے تعلق تھا ادھر۔ ٹھیک ٹھیک جی پاکستان آئے، پونچھ کے راجا تھے، پونچھ کے راجا، جی ہاں۔ اب بھی وہ ان کا قلعہ قلعہ موجود ہے، موجود ہے، ہاں قلعہ موجود ہے، تو وہ راج کرتے تھے یہاں، اور جو قبائلی آئے تو انہوں نے پھر ان کو بند کر دیا شہر میں، تو کافی عرصہ وہ رہے، اس کے بعد پھر وہ فوج نے دھکیل کر کے ان کو اس پار کر دیا۔ یہ اوڑی والا راستہ بہت قریب ہوتا تھا، پونچھ سری نگر۔ ہمارے والد صاحب اوڑی سے ہی ہوتے ہوئی ادھر پونچھ آتے تھے، جی جی 25 کلومیٹر ہے کل، جی وہاں سے 25 کلومیٹر، اوڑی سے ہاں۔ 25 بارہمولہ میں ایک آدمی نے سنا ہے، اوڑے کا رہنے والا تھا، کہ ہم چائے پیتے تھے جا کر پونچھ، بالکل سویرے اٹھتے تھے بالکل چائے بالکل۔ پونچھ پیتے تھے۔ ہمارے رشتے دار بھی تھے دیگوار میں، جی وہ بٹ خاندان ہے وہاں پر، اعظم بٹ نام کا ایک شخص ہوتا تھا، اچھا، بڑا مالدار تھا، سرمایہ دار اس زمانے میں سنا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ہمارے والد صاحب کہتے تھے کہ غالباً یعنی ان کو بھی لوٹ مار ہوا ہوگا، پتہ نہیں وہ زندہ ہے یا نہیں ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ ہیں زندہ، لیکن وہ اس زمانے بھی بہت بڑے مالدار تھے۔ آج ان کی اولاد وغیرہ جو ہے وہ ادھر لندن میں، وہ لوگ کچھ ادھر رہتے ہوں گے تو کچھ لندن میں ہیں وہ لوگ۔ ایک دفعہ ان میں سے ایک آدمی نے 6000 روپے ادھر بھیجے تھے ہمارے ایک رشتے دار کے پاس کہ یہاں پر میں قربانی نہیں کر سکتا ہوں، آپ ادھر سے ایک بیل خریدے اور میرے لیے قربانی یہاں کر دیں۔ تو مطلب اس زمانے میں مسلمانوں کو بڑی تکلیف پہنچی بہت تکلیف ہوئی اس علاقے میں۔ جی مطلب جتنے مسلمان مطلب آبادی کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں گے تو دوران تقسیم سب سے زیادہ خمیازہ بھگتنا پڑا اس وقت جموں کے مسلمانوں کو۔ جی جی آپ چونکہ تاریخ میں بھی یہ باتیں یہ لوگ دکھاتے نہیں ہیں، اور پھر مسلمان بھی بہت اس میں سوچ سمجھ کر ہی بات کرتے ہیں، دشمنوں کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں۔ اور جس وقت وہ دلدوز داستان آدمی پڑھتا ہے کہ قبائلی ریڈ میں مسلمانوں کے ساتھ یہاں پر کیا ہوا ہے، کیا ہوا، کس بے دردی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، عورتوں کو اور سبوں کو شہید کیا گیا ہے، تو سنگ دل سے سنگ دل آدمی بھی ہوگا تو اس کی آنکھوں سے جی آنسو نکلتے اور اتنا دکھ کی ظلم بات ہوا ہے ہے بہت مسلمانوں بڑی۔ کے ساتھ۔ آپ کے فرزند بھی فراغت کیے ہوئے ہیں؟ ہاں ایک یہ جو ہے بڑا اچھا۔ والا یہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہے، ماشاءاللہ، چھوٹے والا مزار علوم سے فارغ ہے، اچھا اچھا۔ دونوں فارغ ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ آپ کہاں سے فوت؟ میں بھی دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوں۔ اچھا اچھا۔ جی ہاں۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے کہاں سے آپ کو ملاقات وغیرہ؟ وہ ایسا ہے کہ جب ہم دارالعلوم میں پڑھتے تھے نا، جی جی تو اس وقت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب پڑھاتے تھے، مسلسلات، مسلسلات ایک کتاب پڑھاتے تھے، تو اس کے پڑھنے کے لیے ہم ہر سال آتے تھے شیخ کے پاس، ایک دن رہ کر کے مسلسلات پڑھنے کے لیے؟ وہ کتاب پڑھ کے چھوٹی جی سی جی مسلسلات حدیث کا، دیکھے۔ تو وہ پڑھ کر کے چلے جاتے تھے۔ اس سال شاگردی کا ہمارا تعلق ہے ماشاء اللہ، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے۔ دونوں کا، حضرت حسین صاحب کا بھی اور آپ کا؟ جی جی۔ اچھا۔ تو آپ ان سے پہلے گئے تھے مدرسے میں؟ کس سے؟ مولانا حسین صاحب سے، ان کے عبداللہ صاحب کے؟ ہاں نہیں، میں پہلے گیا ہوں، 8 سال پہلے گیا میں۔ 8 سال؟ 1964 میں میری فراغت ہے دارالعلوم دیوبند سے، اوہ ماشاء اللہ، دسمبر 64 ماشاء اللہ۔ 65 میں یہاں آ گیا تھا گھر پہ۔ 27 فروری 1965 میں میں نے یہاں مکتب کھولا ایک قرآن مجید۔ وہ دیکھا وہ دکھایا دیکھا۔ وہ نہیں سکول وہ ادھر ہے نا، یہاں مکان میں پڑھانے لگا، اچھا اچھا۔ پھر ادھر مطلب ہے
गांव में 2 पार्टियां बन गई, एक मुखालिफ एक मुवाफिक। तो मुवाफिक वाले कहने लगे कि 8 आने आप एक लड़के के ले लो महीने के 50 पैसे। जी, मेहनताना। और जो मुखालिफ थे वो कहने लगे 10 रुपये लो ताकि ना चले इनका। तो जब वहाँ ये मीटिंग बैठी, फिर ये भी इख्तिलाफ हुआ गांव वालों में, कोई कहने लगे यहाँ पढ़ाएं, कोई कहने लगे वहाँ पढ़ाएं, वो जो ठीक है वो ठीक है। मैंने कहा आप ऐसा करें कि एक वादा मुझसे ले लें और एक आप मुझे दे दें। मुझसे ये वादा ले लें कि मैंने पढ़ाना है, और आप ये वादा दे दें कि आपने बच्चों को भेजना है, बस ये 2 और सब अल्लाह करेगा। ठीक। बस थोड़े अरसे के बाद उस तरफ में खाली जगह थी, तो मकान बनवाया अच्छा खासा, जितना ये है इतना जी इतना मकान बनवाया। तो बच्चे आ गए, हाड़ी बुढ़ा ढन्ना नेड़ियाँ वगैरह 2-3 गाँव के, सीढ़ी के भी 4 गाँव के बच्चे आने लगे, पढ़ने लगे कुरान में नादरा। तो उसके साथ में कोई इस्लामियात भी पढ़ाता था। फिर मैंने यहाँ उर्दू शुरू किया, मरवजा। तो ये 27 फरवरी 1965 को शुरू किया, तो 1975 को स्कूल आ गया यहाँ। तो टीओ साहब आए, तो वो कहने लगे कि भाई देखा 66 लड़का था उस वक्त, 4वीं तक बच्चे थे उर्दू में। तो कहने लगा वो मौलवी साहब ने बड़ी मेहनत की, लेकिन अब हमारे लिए मुश्किल हो गया। हमारा क्या मुश्किल हो गया आपके लिए? हमें ये 4वीं वालों को भी कायदे में लगाना पड़ेगा। यानी मुल्ला ने क्या पढ़ाया होगा। उस वक्त मैंने कहा मेरी एक शर्त है। हाँ क्या? मैं 3 उस्ताद आप बाहर से मास्टर बुला लें, और मैं भी ना हूँ आप भी ना हूँ, या आप रहें मैं नहीं हूँगा, तो इनका टेस्ट ले ले बच्चों का। जो बच्चा पीछे करने के लिए उसको 4थी से कायदे में लगा दें, जो आगे के लिए उसको तरक्की दे दें। आए तो 6 बच्चे ऐसे थे कि जिनको 1 साल में पहली में रखना चाहता था, उनको भी दूसरी में करके चले गए। इतना कामयाब रहा। अच्छा। उसके बाद मैं यहाँ सुबह पढ़ाना शुरू किया, और शाम को मैं दिन को मैं मतलब वहाँ चला जाता। यहाँ मदरसा है नीचे, वहाँ थोड़ी सी जगह ले करके तो हमने एक मस्जिद बनाई, छोटी सी। उसका भी अजीब हाल है। वो मस्जिद का देखा हमने मैंने, देखी। जहाँ आपने बनाई थी वो मस्जिद, वो मैंने देखी। वो छोटी सी नीचे हाँ छोटी। अब हुदूदी मस्जिद में दाखिल है। हाँ जी हाँ, दूसरी मस्जिद में दाखिल हो गई, थोड़ी जगह बाहर है। बस। तो यहाँ से हमने, एक आदमी ने मस्जिद का इरादा किया था, कुछ लकड़ी वगैरह काटी और बेटंगी थी, तो उससे हमने लेना शुरू, वो उसे इरादा तर्क कर दिया। तो हमने कहा ये लकड़ी हमें दे दो। एक लकड़ी ले जा रहे थे हम, बेढंगी सी लकड़ी, उधर से रेंजर आ रहा है फॉरेस्ट का, तो है हिंदू। कहने लगे ये लकड़ी कहाँ ले जा रहे हो? मैं मस्जिद बनाना है हमें। ओहो खुदा के बंदो, खुदा का घर बनाना और फिर ये लकड़ी लगाना, ये जंगल है, मेरी इजाजत है, काटो और बनाओ जितना। अल्लाह ने उसका दिल नरम किया। नरम किया दिल। दूसरे दिन मैंने आदमी लगा करके काट करके सब काठ वगैरह, तो वहाँ अच्छा मकान बना लिया, मस्जिद। जहाँ पर आज मदरसा है। जहाँ मदरसा यहाँ मस्जिद। अच्छा। ऊपरी मस्जिद है, ऊपर छत, इसके सामने ही को थोड़ा सा ऐसा बाहर रहा है और अंदर चली गई है। हाँ हाँ मस्जिद में चली हाँ, गई है जी। बड़ी आलीशान है, सामने नमाज पढ़ी सुबह। जी तो नहीं कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ऐसा है हजरत जी, ये तहरीक कैसे मिली आपको कि आप उस वक्त उस जमाने में 1956 वगैरह में 5-8 साल का एक कोर्स था उस जमाने में भी, तो आप गए उस वक्त? देखिए बात इस तरह है कि कोई कुदरती बात थी जी कि मेरा लगन था पढ़ाई की तरफ। माशाअल्लाह। मुझे यहाँ घर वाले वो काम लगाते, लेकिन मैं वहाँ इधर हमारे मौलवी साहब थे, रिश्तेदार भी और इमाम भी, उनके पास चला जाता। हर रोज सुबह को कुरान मजीद सादा पढ़ के आ जाता। ये सिलसिला रास नहीं, कुरान मजीद पढ़ा मैंने, बात तजर्म
तजर्बा हाँ, लेकिन पंजाबी में तर्जुमा था, पंजाबी में सूरह बकरा पढ़ी हमें। उसके बाद मौलाना अब्दुल करीम साहब लिसाना में आकर के बैठे और वहाँ मदरसा खोला चौधरी गुलाम हुसैन ने। जैसे मदरसे पंजाब में उन्होंने देखे वैसे ही मदरसा खोला पाकिस्तानी पंजाब में, आज के पाकिस्तानी आज के पाकिस्तान। तो हमें जब पता चला तो मैं भी वहाँ चला गया। तो उस साथ कहते हैं मौलाना अब्दुल करीम साहब की इजाज़त लेकर के वो हाजी साहब से, हाजी साहब ने कुछ आदि से इजाज़त दी मुमल अल्फाज। तो मौलाना कहने लगे नहीं। तो चौधरी गुलाम हुसैन वो उनको पता चला, उन्होंने पूछा लड़का पढ़ने वाला है कि नहीं, हाजी पढ़ने वाला है, आज छोड़ो फिर एक साहब वहाँ मदरसे की लिसाना में। उसके बाद वो शक्ल खत्म हो गई मदरसे। मैं उस साल में घर चला गया, तो वहाँ उनकी खिदमत करता और पढ़ता। अब्दुल करीम साहब तो ऊपर दुकान था है उनका। किसी का नंबर भेजे 26 की रुपया 30 की जानकारी भी मक्की में यहाँ नीचे दरिया से पीस करके ऊपर आटा पहुँचाता। तो इस तरह और भी मुझे काम की मैंने वहाँ उनकी दुआ पर दुआ बहुत लगती थी। जम्मू पहुँच के फोन करा, उन्होंने दुआ कर दी हमारे लिए। आखिर उनसे भी पूछा, उन्होंने शहीद साहब उनके भाई थे, वो भी फारिग थे, उनसे भी पूछा मैंने मतलब यूपी में जाना है। तो बस मैं फिर 1959 में यहाँ से इज्जत कर गया, 59 में घर वालों से बाकायदा इजाज़त लेकर के इज्जत कर गया। तो पठानकोट पहुँचे तो हमारे उस्ताद ये हैं मौलाना अब्दुल गनी अजहरी साहब, शायद सुना हो आपने। जी है। अभी जब मैं अरबी करता था उधर कश्मीर यूनिवर्सिटी में, हाँ। उस वक्त हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट मतलब वहाँ पर होते थे। अच्छा, कश्मीर यूनिवर्सिटी में वो हमारे उस्ताद हैं, वो पठानकोट के थे। उन्होंने पठानकोट से थाना भवन दाखिल कर दिया। हजरत जी मौलाना हामिद हुसैन जामिया अशरफिया में गया, मैं भी गया। मौलाना हामिद हुसैन साहब ये खलीफा थे मौलाना साहब। जी जी जी। तो उनके पास 2 साल रहा हूँ और बेहतरीन तरबियत दी उन्होंने, वो बेहतरीन पढ़ाया। उसके साथ मुफ्ती साहब जब 2 साल हो गए तो उन्हें दाखिलों में दाखिला लेना है। मुफ्ती साहब ने जाकर के फार्म भरा, तो बजाय अरबी धोम के मुमतहिन किताबों में फार्म भरने के अरबी पंजम की किताबों में फार्म भर दिया। मैं ये क्या किया मुफ्ती साहब, यहाँ ज़रूरत है हमें आदमियों की जल्दी हो जाए। मैं उस सब से अगले साल स्ट्राइक हुआ था, तो उस साल इम्तिहान में 2 उस्ताद बैठते थे, एक थे मौलाना अब्दुल्ला आद साहब और एक मौलाना अल्लामा मोहम्मद हुसैन बिहारी साहब। मौलाना अब्दुल्ला आद साहब इतने थे कि वो बैठे हुए और हम खड़े सब बराबर होते थे, इतने जसीम थे, बहुत बड़े और थे शफीक बहुत ज़्यादा। लेकिन नवाकफ आदमी को क्या पता शफीक है कैसा है क्या। और अल्लामा बिहारी जो है ऐसे देखते थे तो इंसान का कालजा गिरता था। वो 2 बैठे इम्तिहान लेने गए, लेकिन मुझे अल्लाह का फजल था, मुझे डर नहीं होता था। पंजम की किताबों में इम्तिहान दे रहा हूँ, तो इम्तिहान में खाने के लिए 35 नंबर चाहिए। तो इतना हुआ कि 30 नंबर दिए, तो मैंने कबूल कर लिया। तो 12 के 13 दिन तक मैंने खाना खरीद करके खाया। 15 रुपये होता था महीने का, वो दारूम में दाखिल कर दिया और खाना खाने लगा मकबूल से। तो 13 दिन के बाद मस्जिद से शूरा का इजलास होता है और वहाँ ये बहस आती है कि इस साल 30 नंबर वाले बच्चे ज़्यादा हैं और गुंजाइश भी है मदरसे में, इनको भी इमदादी कर दिया जाए, वरना में सेमाई में इमदादी होता। मोहतरम कारी तैयब साहब थे, कारी तैयब साहब।
اس وقت شیخ الدین رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد علامہ ابراہیم بلیاوی وہ بھی موجود تھے اس زمانے میں. تو یہ قاری طیب صاحب ان کے شاگرد تھے, علامہ ابراہیم بلیاوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو بس میں نے پھر وہ کھانا ہو گیا میرا بھی, کتابیں آگے بھی لگی, چھوٹ گئی کچھ درمیان, عربی سوم چارم چھوٹ گئی, پنجم کی کچھ کتابیں رہ گئی اور کچھ چھوٹ گئی. تو خیر میں نے پڑھنا شروع کیا. اللہ کا شکر تھا کہ میں اچھی طرح پڑھ لکھا تھا, ذہین تھا. تو یہ ارشد میاں ہے, اب بھی شاید صدر مدرس ہیں یا کیا ہے دارالعلوم میں, مولانا ارشد, یہ ساتھی ہیں ہمارے مشکات کے. تو یہ تو شیخ الاسلام کے فرزند ہیں نا. ہاں فرزند ہے نا مولانا حسین رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کے مولانا حسین احمد کے ایک محسن تھے, باوجود اولیاء استاد ہونے کے وہ خدمت کرتے تھے, لوٹے میں پانی بھر کے دینا, جوتا سیدھا کرنا, اس طرح کی خدمت مولانا حسین احمد مدنی کرتے تھے. اور تھے اولیاء درجے کے استاد, اور ضعیف ہو گئے تھے, اور بڑی کتابیں چھوڑ کر کے چھوٹی کتابیں پڑھاتے تھے. تو ارشد میاں نے ان کو بھی مطلب ہے عرض کیا کہ آپ ایسا کریں گے, مشکات پڑھا رہے ہیں شاید, مجھے مان لیا. مدرسے والوں نے بھی مان لیا کہ ایک مشکات جو 2 جگہ میں مشکات ہوتی تھی, ایک مشکات انہیں کو دے دیں. تو یہ بات ہم کو پوچھی کہ مولانا غلام حسین ہوتے تھے جنہوں نے اس میں جموں میں مدرسہ کھولا. تو وہ کہنے لگے کہ یہ بات ہے بھائی, فلانے مولانا صاحب جو ہیں, نام یاد نہیں رہا, وہ پڑھا رہے ہیں سال مشکات ارشد میاں کی خواہش پر, تو ہم بھی داخلہ لے لیں مشکات میں. ہمارا موقوف رہتا, اگلے سال مشکات ہوتی وہ ساری لے سکتے تھے. تو ہم نے مشکات لے لی. تو انہوں نے پڑھائی بڑی شاندار طریقے سے, اور اللہ کا شکر ہوا کہ سالانہ میں سب سے آگے نکل گیا, خصوصی انعام پایا میں نے مشکات میں. تو جس دن مشکات سے فارغ ہوئے تو مولانا نے فرمایا کہ بات اس طرح ہے, اب 1 سال کے بعد آپ کو باہر جانا ہے. تو 2 قسم کے لوگ ملیں گے. ایک تو وہ ملیں گے جو اپنے آپ کو مواعظ کہتے ہیں, ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, نہ ان کو چھیڑنا ہے اور نہ ان سے کوئی وہ امید رکھنا ہے. تو اس کے علاوہ عام لوگ جو ہماری کھیتی, جاؤ محنت کرو, اگر نورانی قاعدہ بھی ملے پڑھانے کے لیے تو پڑھاؤ جا کر کے. یہ بات تو دسمبر 64 میں فارغ ہوا. تو بس فارغ ہوتے ہی گھر چلا آیا. مولانا معراج الحق تھے ناظم یہ تعمیرات نہیں, تعلیمات, بچوں کا یہ دینا, کمرے دینا, دارالقامہ کی ناظم تھے. تو وہ بھی میرے استاد تھے سخت آدمی. تو ان سے میں نے ایک تنہا کمرہ لیا, اب بھی وہ موجود ہے دارالقرآن کے اوپر کمرہ. تو پہلے ہی تعمیر ہو گیا تو مجھے دے دیا. اسی کمرے میں میں رہا آج تک. 4 سال دارالعلوم میں لگائے, 2 سال دارالعلوم میں, 4 سال دارالعلوم دیوبند. فارغ ہونے کے بعد گھر پہنچا, وہاں بڑی دلیلیں تھی کہ یہ فلاں فن پڑھیں گے, فلاں فن پڑھیں گے, فنون پڑھنا ہے, فلاں پڑھنا ہے, فلاں. گھر پہنچے تو گھر کی عجیب حالت, والد صاحب بہت کمزور ہو چکے, دوسرے بھائی چھوٹے تھے بالکل. تو پھر میں رہ گئی. تو اللہ کا شکر ہے یہاں میں نے مکتب پڑھانا شروع کر دیا. 10 سال یہاں مکتب پڑھایا. 1975 میں نیچے پھر ہم نے وہاں جگہ لے کر کے وہاں مسجد بنائی. تو 68 میں مسجد بنائی ہے. وہاں والد صاحب کو حج پر بھیجا, 67 میں گئے وہ, 68 میں واپس آئے. 3 مہینے لگتے تھے اس کو حج کے بحری جہاز سے. تو اس طرح پھر ہمارا یہ مدرسے کا سلسلہ شروع ہو گیا. نیچے ابھی 5 دن ہوئے تھے مدرسے, 2 تعلیمی لوگ تھے, امدادی اور ایک
تو 3 آدمی تھے. تو ان کی تفصیل لکھنے لگو تو کاپی بن جائے گی. اتنی جامع ہوتی تھی وہ. مختصر اور جامع بات ہے. جامع بات ہے. جس نے پہلے دن سے ان سے رابطہ کر لیا، مطلب سمجھو وہ ایک قسم کا تعلق بنا لیا، تو اس کی سمجھ میں وہ باتیں آتی تھی. خیر الکلام ما قل و دل. اس طرح. بالکل. عام بہاری جو تھے وہ بنگالی بس دامن چھٹا کر کے اٹھتے جاتے تھے. ہمیں پشپا دینی پڑا. اردو تھوڑا کم سمجھتے ہیں. بلیا سنا ضلع، بلیا ایک ضلع ہے، ضلع وہیں کے تھے. مولانا عبدالحفیظ بلیاوی بھی وہیں کے تھے، وہ جو مصباح اللغات والے. مصباح اللغات علامہ ابراہیم بلیاوی بہت پائے کے عالم، بہت بڑے عالم تھے. بہت. اچھا حضرت، ہمارا پروگرام یہ ہے، جی ہمیں جانا ہے راجوری. تو اللہ کا شکر ہے کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع نصیب فرمایا. الحمدللہ. آپ یہاں تو انشاءاللہ کبھی اگر آپ کا پروگرام کشمیر کی طرف بنے، کیونکہ آپ کی صحت اور عمر کو دیکھ کر تو نہیں، میرا پروگرام بنا تو میں ضرور آؤں گا. تو آپ تو کوئی نیا رابطہ ہمیں قائم کرنا نہیں ہے، صرف ہمیں اطلاع ملنی چاہیے. حاضر خدمت ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں نے ایک کام شروع کیا ہے جی جموں کشمیر میں. جی. عالمی حالات کو دیکھتے ہوئے اچھا. آپ بزرگوں کی صحبت میں رہ کر یہ بات اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھا دی کہ اس وقت ایک کام کرنے کا سیزن ہے. بھائی یہ کام شروع کر دو. جی. تو وہ اس کے لیے کچھ منامی یعنی بشارتیں بھی آ گئی کہ آگے کچھ پیچیدہ قسم کے حالات آنے والے ہیں. آپ ایسا کام شروع کر دیں تاکہ آپ کو کوئی ان پیچیدگیوں میں نہ الجھا دے. اچھا. اور موجودہ زمانے میں جو پیچیدگیاں پیدا ہو گئی، کئی مسلمانوں کا وہ جو ان کا وہ طور طریقہ رہا سیاست کے معاملے میں، اور وہ ذرا مشتعل ہو گئی اور تیز مزاج بن کر ایسی باتیں کہی کہ خواہ مخواہ میں ہمارے کچھ دشمن کھڑا ہو گئے. وہ باتیں کہنے کی ضرورت نہیں تھی. بہرحال جو کچھ بھی ہوا تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. جو ہوا ہم اس پر زیادہ. تو پھر ہم نے ایک کام شروع کیا ہے، وہ کام جو مولانا انور شاہ صاحب کے شاگردوں نے کام شروع کیا تھا، مجلس علمی. اچھا. علمی. ابھی تک جموں کشمیر میں مجلس علمی کشمیر کے لوگوں نے مطلب انہوں نے ان کی زندگی میں شاہ صاحب اس کی تائید فرماتے تھے، ان کے شاگردوں نے مجلس علمی قائم کی تھی. اچھا. تو بغیر کسی سیاست کے عسکریت کے سیاست کے اور اختلافی مسائل میں الجھنے کے، ہم نے حضرت شاہ صاحب کے علوم کو اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے علوم کو اور مولانا عبدالحق صاحب حقانی کہ جس زمانے میں آپ بھی پڑھتے تھے، اس زمانے میں جو مطلب اسی زمانے میں تو اس سے بیشتر جو تفسیر لکھی گئی تھی برصغیر میں، سب سے پہلی مدلل مفصل تفسیر حقانی تھی. اور حضرت تھانوی اس کی بہت تعریف فرماتے تھے. اور حضرت تھانوی نے اپنی تفسیر میں تسلیم کیا ہے کہ دوسرے مذاہب کے بارے میں، یہودیت، نصرانیت اور ان کی ہسٹری کے بارے میں، ان کی تاریخ کے بارے میں جو باتیں میں نے بیان کی ہے اس بین القرآن میں، یہ ساری باتیں میں نے تفسیر حقانی سے اخذ کی. یہ مانا ہے ہم نے تفسیر. اور حضرت مولانا انور شاہ صاحب فرماتے تھے، وہ عقائد الاسلام نامی کتاب میرے پاس میں ہے. تو وہ فرماتے تھے یہ کتاب جو حقانی صاحب نے لکھی ہے، اس کی عام عالموں اور فاضلوں کو ہی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو عام لوگوں کو ہی ضرورت نہیں ہے، جو علماء ہیں، جو فضلاء ہیں، ان کو بھی اس کتاب کی ضرورت بھی ہے، احتیاج بھی ہے. اور مولانا قاسم نانوتوی نے یہاں تک لکھ دیا ہے، میں تو اس کتاب کے متعلق کچھ زیادہ کہوں گا ہی نہیں، بس آدمی دیکھے وہ پھر خود دیکھ کر اسے پتہ چلے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے. تو ان سب بزرگوں نے اس کی تقریر لکھی ہے. وہ تقریر میرے پاس موجود ہے، ریٹن فارم میں موجود ہے. تو پھر میں نے یہ کام شروع کیا کہ پہلے تو میں ایک رسالہ نکالتا تھا، اس کی میں نے کچھ کاپیاں بھی شاید اس زمانے میں شاید پتہ دی تھی یا نہیں دی تھی.
ابھی کچھ کاپیاں ان کے پاس ہوں گی تو وہ دے دیں گے. پہلی کتاب جو پہلا رسالہ ہم نے لکھا تھا وہ لکھا تھا مولانا الیاس کی دینی دعوت اور کشمیر. اچھا. وہ پہلی میں نے لکھا بالکل کشمیر کا وہ تذکرہ کیسے یہاں پر یہ تبلیغی جماعت آ گئی, کیسے یہ کام وغیرہ شروع ہو گیا. 1961 عیسوی میں منشی علی دتہ صاحب یہاں پر تشریف لائے تھے, ان کے ساتھ ہم نے وقت گزارا. اچھا. میں اس زمانے میں کچھ 8ویں میں کچھ ایسا پڑھتا تھا, 8ویں جماعت میں. ہاں, تو مسجد میں وہ تشریف لائے. امام صاحب گھر چلے گئے تھے. ہم نے ان سے درخواست کی آپ نماز پڑھائے. انہوں نے کہا مسافر ہیں, کچھ سمجھتے تھے نہیں تھے. ہم کہا کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے, کیا آپ 2 رکعت علیحدہ پڑھ سکتے. ہمارے لیے ایک نیا فلسفہ تھا, کیونکہ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ ملنا ہوتا تھا, مسائل کا بھی علم کچھ نہیں تھا. تو پھر ہم ڈر گئے, پتہ نہیں وہ 2 رکعتیں کیسی ادا کرنی ہوں گی, کیا کرنا ہوگا وغیرہ. پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہی نماز پڑھا. آپ کو گاؤں والے میری طرف دیکھتے تھے, میں ان میں چھوٹا تھا, وہ بزرگ تھے لیکن پڑھے لکھے نہیں تھے. منشی صاحب نے کہا او چلو پڑھو نماز. بہرحال پھر میں بچہ ہی تھا سمجھو, تو پھر نماز پڑھی وہاں پر. تو اب تبلیغی جماعت کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں نے 60 سال گزارے, اور اس وقت بھی اپنے مقام پر ہم تبلیغی کام کرتے ہیں. باقی بعد میں جو اختلاف ان کو آپس میں ہو گیا اس میں ہم نہیں الجھ گئے, اس میں ہم بالکل خاموش ہیں. البتہ اتنی بات ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی, مدارس کو اس وقت ترچھی نگاہوں سے یہ لوگ دیکھتے ہیں. تبلیغی جماعت کے اندر یہ گڑبڑ پیدا ہوا. جماعت اسلامی والوں کو تو پہلے ہی انہوں نے کچل دیا. اب ہم نے یہ مجلس علمی کا کام شروع کیا. یہ بالکل غیر سیاسی اور غیر عسکری کام ہے, اور اس کا یہ دستور بنا ہوا ہے کہ یہ جماعت کبھی سیاست میں حصہ نہیں لے گی. ٹھیک, کبھی نہیں. یعنی ایک تو یہ ہو گیا کہ بھائی آپ دیکھیں گے 10 20 سال 30 سال نہیں, جب تک مطلب یہ سورج چاند چڑھتا تب تک کوئی سیاست میں نہیں ہے. ان کو صرف علم اور ادب کا کام کرنا ہے. تو 30 کتابیں ہم نے اس وقت تک 30 لکھی. تو اس میں اب پہلے ہم راہ نجات کے تحت وہ, اب ہم میڈیا کے ذریعے وہ کتابیں مطلب یہ دکھاتے ہیں کیا لکھا ہے ان پر. لیکن 3-4 کتابیں ہم نے اس وقت مجلس علمی کی نگرانی میں ہم نے اس وقت تک لکھی. ایک تو وہ عقائد الاسلام جو دیوبند بننے سے پہلے مولانا حقانی صاحب نے لکھی تھی, تو ان جو اس میں ہے اس کو ہم نے سوال جواب کی شکل میں, کہ تاکہ آج کے بچے ان باتوں کو سمجھ جائیں. تو 370 سوال پیدا کیے ہیں, پیش کیے ہیں, اور پھر ان کا جواب نیچے دکھایا ہے. اب وہ کپڑا جو حلقہ ہے پیر شمس الدین صاحب کا, ان کے فرزند نے اس میں وہ 10-15 ہزار روپے کی کتابیں خرید کر وہ اپنے مدارس جو ان کے وہ گاؤں میں سکول وغیرہ ہیں, چھوٹے چھوٹے مکاتب ہیں, وہاں پر ان کے اساتذہ کرام اس کو پڑھاتے ہیں. اور ایک کتاب لکھی ہم نے مقصد تخلیقی کائنات. وہ قرآن کریم کی 181 آیات سے ہم نے ثابت کر کے دے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اس دنیا میں نے کیوں پیدا کی. اور اب جو اس وقت زیر ترتیب کتاب ہماری ہے وہ ہے مقصد تخلیقی انسان. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں, بس تو ایسے مسائل, وہ اختلافی مسائل وغیرہ پر بہت لیدے ہو چکی ہے. اس چیپٹر کو ہم نے ادھر ہی کلوز کر دیا ہے. ہاں بالکل. تو اس میں یہ کام ہم کر رہے ہیں پورے جے کے میں اس وقت. تو راجوری میں بھی اور آپ پونچھ میں بھی ہلکا کچھ بننے لگا اس کام کا. تو آپ کی خدمت میں ایک تو یہ کہ ملاقات کی بہت اندر سے طلب پیدا ہو گئی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کام کے لیے دعا کریں, اس وقت اس کام کے لیے دعا کریں. اس کا میں نے یہ پس منظر آپ کے سامنے رکھا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو جموں کشمیر میں چمکا دے. آپ دعا کریں, بعد میں ہم دیکھیں گے. اللہ تو غفور ہے, اللہ تو اللہ تو اللہ محتاج, اے اللہ بے کار سے, اے اللہ بے بس, اے اللہ تیری مدد کے سوا کچھ نہیں, اے اللہ تیرے ذہن کے سوا کچھ نہیں, اے اللہ تو ہی کرنے والا ہے, اے اللہ تو ہی کرنے والا ہے. اے اللہ ہمارے حال پر رحم, اے اللہ جو نیک حاجات ہیں ان سب کو پوری فرما, اے اللہ جائز حاجات کو پوری فرما. اے اللہ تو غفور ہے, رحیم ہے, کریم ہے, اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. اے اللہ
ان کے سفر کو قبول فرما آمین اے اللہ میں دین کے لیے سفر کیا ہے اے اللہ قبول فرما آمین اے اللہ ہماری بھی زیارت کو اس ملاقات کو قبول فرما دے اے اللہ تو غفور ہے رحیم ہے کریم ہے آمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا آمین وترحمنا آمین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم آمین